18 سالہ جوان سالی کی سواری۔ میری شادی میری پسند سے ہوئی تھی۔ میری بیوی ایک خوبصورت ترین عورت تھی اور میری سالی بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ میری شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ میری بے تکلفی میری سالی کے ساتھ کافی زیادہ تھی۔ میرا سسرال پٹھان فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کے خاندان کی ساری لڑکیاں ایک دم سفید ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہیں۔ 20 سال کی عمر میں اس وقت میری سالی تھی، جبکہ میری بیوی 22 سال کی تھی اور میری اپنی عمر 28 سال تھی۔ میں اس وقت ایک کمپنی میں بہت اچھی جاب پر تھا۔ میرا ٹرانسفر کمپنی نے ایک دوسرے شہر کر دیا تھا، جہاں نہ تو میرے گھر والے تھے اور نہ ہی میرے سسرال والے۔ یہ دونوں ایک ہی شہر میں رہتے تھے۔ میں اپنی بیوی کو لے کر اس گھر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ میری بیوی کا نام ماریا تھا، جبکہ میری سالی کا نام لائبہ تھا۔ ایک دن میری بیوی نے مجھے بتایا کہ وہ لائبہ کو یہاں بلوا رہی ہے، وہاں گھر میں کچھ پرابلم ہے اور لائبہ کافی ڈسٹرب ہے۔ میں نے اس میں منع کرنے والی کون سی بات ہے، کیونکہ میں خود لائبہ کے نزدیک رہنا چاہتا تھا۔ میری دلی خواہش تھی کہ میں اس کو اپنے قریب کروں، لیکن میں نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کو اپنے قریب تو رکھ سکتا تھا۔ حالانکہ میرے دل میں اس کے ساتھ محبت کی ایک شدید خواہش تھی۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جس میں پیار کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ کس پاگل کا دل نہیں چاہے گا اس کے ساتھ محبت کرنے کو؟ میں بھی تو آخر ایک مرد تھا، ایک روٹی سے پیٹ کہاں بھرتا ہے۔ خیر کچھ دن بعد لائبہ ہمارے گھر آ گئی۔ اس کے چہرے کی اداسی سے مجھے کچھ اندازہ تو نہ ہوا، مگر یہ سمجھ آ گیا کہ واقعی کچھ گڑبڑ ہے۔ خیر لائبہ آ گئی، اب اسے کچھ دن یہیں رہنا تھا۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ بات چیت نہیں کر رہی تھی۔ میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ میری بیوی اپنا وقت گزارنے کے لیے ایک اسکول میں پڑھا رہی تھی۔ سارا دن وہ اکیلی ہوتی تھی، تو اس نے ایک اسکول میں جاب سٹارٹ کر دی۔ وہ دن میں واپس گھر آ جاتی۔ خیر لائبہ کو رہتے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ میں اور میری بیوی اس کو تقریباً روزانہ ہی باہر لے جاتے تھے اور رات کو دیر سے واپس آتے تھے تاکہ لائبہ کا دل بہل جائے۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تھا کہ وجہ کیا ہے جو لائبہ اتنی اداس اور اپسیٹ ہے، تو میری بیوی نے بتایا کہ ابو اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کسی اور لڑکے میں دلچسپی رکھتی ہیں، جبکہ والد اس کے خلاف اپنے دوست کے بیٹے سے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے منع کرنے پر اس کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ میں یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ لائبہ تو کسی اور میں دلچسپی رکھتی ہے، وہ تو کبھی بھی ہاتھ نہیں رکھنے دے گی، اور اگر اس نے شور مچا دیا تو میری تو زندگی تباہ ہو جائے گی۔ مگر ایک رات اچانک میرے اندازہ غلط ثابت ہو گئے۔ میری بیوی کو اس رات مزے سے میرے ساتھ بھرپور نیند میں تھی۔ مجھے پیاس محسوس ہوئی تو میں اٹھا اور فریج سے پانی نکالنے لگا، تو معلوم ہوا کہ کمرے میں رکھے فریج میں ایک بھی بوتل ٹھنڈے پانی کی نہیں ہے۔ تو میں نے کمرے سے باہر جا کر کچن کے فریج سے پانی پینا چاہا۔ میں باہر نکلا تو دیکھا کہ کچن کے سامنے ٹیلی فون کا سٹینڈ تھا، جہاں لائبہ کھڑی کسی سے فون پر باتیں کر رہی تھی۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا کسی نہ کسی چیز کی اور لیتا لائبہ کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ہدایت پر عمل پیرا تھی جو اسے فون پر مل رہی تھی۔ شاید وہ اپنے بوائے فرینڈ سے باتیں کر رہی تھی اور ان کے تعلقات کافی زیادہ تھے، جو کہ شاید محبت تک جا پہنچے تھے۔ لائبہ اس سے باتوں میں بھی اپنی چاہت اور محبت کی طلب کا اظہار کر رہی تھی، اور وہ لڑکا شاید اس کو گائیڈ کر رہا تھا کہ کس طرح وہ اس وقت یہ سب دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا تو لگا، مگر میری خوشی کی انتہا بھی نہ رہی، کیونکہ میں اب سام کا ڈسا تھا۔ اب تک یہ سمجھ رہا تھا، مگر ان کے تعلقات کا اندازہ کر کے میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ اب لائبہ پر ہاتھ ڈالنا مشکل نہیں ہے۔ اگر اس نے بھی شور مچایا تو میں اس کو اس فارم پر ہونے والی شخصیت اور حرکتوں کو بتا کر بلیک میل کر سکتا ہوں۔ اب میرے ہاتھ میں لائبہ کی کمزوری آ گئی تھی۔ خیر یہ سب دیکھ کر میں پانی پیے بغیر واپس آ گیا اور اس کے بعد مجھے نیند نہیں آئی۔ میں پوری رات سوچتا رہا اور منصوبہ بناتا رہا کہ کسی طرح لائبہ پر ہاتھ رکھا جائے کہ وہ آرام سے میری ہو جائے۔ خیر اسی سوچ بچار میں صبح ہو گئی اور میرے آفس جانے کا وقت ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ لائبہ ابھی تک سو رہی ہے، ناشتہ نہیں کرے گی؟ اس نے جواب دیا، ہاں پتہ نہیں، ابھی تک سو رہی ہے، شاید طبیعت ٹھیک نہ ہو۔ دیکھ لو اب ناشتہ کر کے آفس جائیں، مجھے بھی دیر ہو رہی ہے۔ اسکول سے میں اس کی بات سن کر ناشتہ لائبہ مصروف ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ آفس پہ بھی سارا دن میں نے منصوبہ ہی بناتا رہا۔ پھر شام کو واپس آیا
تو میری بیوی میرے لیے خوشخبری لے کر بیٹھی تھی۔ اس نے بتایا کہ اسکول میں ایک سیمینار ہو رہا ہے، اس کو 2 دن کے لیے ہیڈ کوارٹر طلب کیا گیا ہے جو کہ دوسرے شہر میں تھا۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، میں آفس سے چھٹیوں کے لیے اپلائی کر دیتا ہوں، پھر ساتھ چلیں گے۔ اس نے جواب دیا نہیں، مجھے اکیلے ہی جانا ہوگا، کسی کے ساتھ نہیں جا سکتی کیونکہ اسکول کی اور بھی ٹیچرز ہیں جو جا رہی ہیں، سارا انتظام اسکول کر رہا ہے۔ ہماری رہائش اور ٹرانسپورٹ وغیرہ کا سن کر تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ پھر میں نے کہا میں کیا گھر میں اکیلا رہوں گا؟ اس نے جواب دیا نہیں، آپ کے ساتھ لائبہ ہے اور پھر میں 2 دن میں واپس آ جاؤں گی۔ میں نے اداس ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اس کو اجازت دے دی۔ پھر ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور سونے کی تیاری کی۔ میں نے اپنی بیوی کو اپنے اعتماد میں رکھنے کے لیے اسے پوری رات بھرپور ایکٹنگ کی۔ وہ صبح جب اٹھی تو بڑی خوش تھی کہ اس کو اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے۔ خیر میری بیوی فٹافٹ تیار ہو کر اپنے اسکول چلی گئی۔ اب اس کو تیسرے دن واپس آنا تھا۔ اب گھر میں میں اور لائبہ تھے، مجھے بھی اب آفس جانا تھا، سو میں بھی تیار ہو کر ناچ چاہتے ہوئے بھی آفس چلا گیا۔ خیر میں پلان کر چکا تھا کہ آج کی رات کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ آفس میں اپنا پلان ترتیب دیا اور اس پر عمل کیا۔ میں آفس سے واپس شام میں گھر آیا تو لائبہ کے اندر کچھ بے چینی محسوس کی، ایسا لگتا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ خیر میں اس کو نظر انداز کرتا رہا، پھر اسی طرح وقت گزرا اور رات کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ لائبہ نے بہت اچھا کھانا بنایا تھا، میں کھانا اسی دوران کھانے کی تعریف کرتا رہا اور وہ شکریہ ادا کر کے خاموشی سے کھانے میں مصروف رہی۔ خیر کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر لائبہ تو برتن دھونے چلی گئی اور میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے سننا مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لائبہ سے کس طرح بات شروع کروں۔ ابھی سوچتے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے بولا آ جاؤ۔ لائبہ اندر آ گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا، ٹھیک تو ہو؟ وہ خاموشی سے میرے سامنے بیٹھ گئی اور کچھ نہ بولی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ لائبہ بتاؤ کیا بات ہے، تم پریشان کیوں لگ رہی ہو مجھے؟ پھر وہ بالکل ایک دم سے رونا شروع ہو گئی۔ میں اٹھا اور اس کے نزدیک کیا اور اس کو تسلی دینے لگا۔ کچھ دیر رونے کے بعد وہ چپ ہوئی تو پھر اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ وہ کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے اور اس سے ملی بھی کئی دفعہ ہے اور اس کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اس کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک دم اس سے ایک سوال کر دیا جس کو سن کر وہ اچھل پڑی۔ میں نے اس سے پوچھا تم نے اس لڑکے کے ساتھ سواری کی ہے؟ وہی سوال سن کر حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا، سر جھکا کر آہستہ سے بولی نہیں ایسا کچھ نہیں کیا۔ پھر میں نے کہا کچھ تو ایسا ضرور ہے جو تم کو اتنی طلب ہے اس کی، ورنہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب لائبہ لاجواب تھی، اس کی چوری پکڑی جا چکی تھی۔ پھر وہ بولی ہم لوگ ملے ضرور ہیں مگر کوئی غلط کام نہیں کیا ہم نے۔ پھر میں اس باتوں کو لگاتا رہا، آخر کار میں نے اس سے سچ اگلوا لیا اور پیار بھی کیا ہے۔ میں نے پوچھا تمہیں بہت طلب ہے اس کی؟ لائبہ نے جواب دیا جی، اگر میں تمہاری یہ طلب پوری کر دوں تو؟ وہ میری بات سن کر اچھلی، ایسے جیسے کسی سام کو دیکھا ہو۔ وہ حیران نظروں سے میری جانب دیکھنے لگی۔ پھر میں نے اس کو باتوں میں لگایا اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو تم بھی جوان ہو اور میں بھی، مجھے بھی محبت کی ضرورت ہے اور تمہیں بھی، تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آج کی رات ہم دونوں اپنی اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں اگر تم چاہو، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی اور کچھ نہ بولی۔ پھر میں نے دوبارہ اس سے یہی سوال کیا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ میں اس کے پاس اٹھا اور کہا تم اپنے کمرے میں جاؤ اور سوچو، پھر اگر تم راضی ہو تو آ جانا واپس، نہیں تو سمجھ لینا ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ کہہ کر میں اپنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ بھی خاموشی سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ جو پتہ چلا ہے وہ سچ ہوگا کہ نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ رات کھالی جائے گی، لیکن تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی میرے دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ میں خوشی سے اچھل پڑا اور جا کر دروازہ کھولا تو دروازے پر لائبہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں لائبہ کو دیکھ کر خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ میں نے لائبہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنی جانب کھینچا۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔